السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ صیام کا بابرکت مہینہ ہے۔ لوگ ذوق شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور صبح صبح اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ روز میں بھی صبح صبح تیار ہو کر آفس کے لیے گھر سے نکلا۔ بس سٹاپ پر پہنچا تو کچھ ناگوار سی بو محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس بو کا پھر احساس ہوا۔ تجسس کے پیش نظر میں اس کی کھوج میں لگ گیا۔ ذرا سی توجہ دی تو معلوم ہوا کہ بو سگریٹ کی ہے۔ کوئی شخص بس سٹاپ پر لوگوں کی بھیڑ میں روزہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے نکوٹین لیول کو پورا کر رہا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور تفتیشی نظریں تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص پر جا کر اٹک گئیں۔ وہ ایک 30-35 سالہ نوجوان شخص تھا جو کہ سگریٹ کو ہاتھ کی مٹھی میں چھپائے ہوئے وقفہ سے منہ دوسری طرف کر کے ہوشیاری سے سگریٹ کا کش لگاتا اور پھر اس کو چھپا لیتا۔ وہ دھواں باہر چھوڑنے کی بجائے اندر ہی جذب کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں نے اس نوجوان کو گھور کر دیکھا۔ اس کو شاید بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ میرے ارادے کو بھانپ چکا تھا، لہٰذا فوراً سگریٹ کو نیچے پھینکا اور جوتی سے مسل دیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا کہ شاید سگریٹ کو بجھا کر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو اور اب مجھ سے داد و تحسین کا طالب ہو۔ میں کف افسوس ملتا رہ گیا۔ اسی ہی لمحے مجھے اپنے بچپن کا وہ خوبصورت وقت یاد آ گیا کہ میں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، ہم معصوم بچے بھی روزہ رکھنے کی ضد کرتے، لیکن والدہ محترمہ ہمیں پیار محبت سے سمجھاتیں کہ دیکھو پیارے بچوں، ابھی تم کم سن ہو، روزے تم پر فرض نہیں ہوئے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے، روزہ رکھنے کے قابل ہوگے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بنا دوں گی، گھی اور شکر کے ساتھ سحری کرواؤں گی۔ ساتھ ہی والدہ محترمہ اس بات پر بھی زور دیتی کہ تمہیں بہرحال روزے کا احترام ضرور کرنا ہوگا، سرعام کوئی بھی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ ہم معصوم بچے بھی والدہ محترمہ کی یہ باتیں پلے باندھ لیتے اور دن کے وقت جب بھی بھوک یا پیاس لگتی تو اندر کمرے میں چلے جاتے، بلکہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی روزہ دار کمرے کے اندر چلا آئے اور ہمیں کھاتا پیتا دیکھ لے۔ والدین کی تربیت نے ہم معصوم بچوں کو اتنا پختہ کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ ماہ رمضان میں سرعام کھاتا پیتا رہے۔ ہم بچوں میں بھی یہ احساس اس حد تک پیدا ہو چکا تھا کہ اپنی ننھی بھوک اور پیاس پر روزہ کا ادب و احترام ہر صورت میں مقدم بناتے۔ تو میرے عزیز دوستو، روزے کا ادب و احترام اور ماہ صیام کا تقدس اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو روزے اور روزے دار کا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ یاد رکھیں، ماہ رمضان میں سرعام کھانا پینا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک تو روزے جیسا مقدس فرض آپ چھوڑ رہے ہیں اور دوسرا ظلم یہ کہ روزے کا تقدس کا بھی خیال نہیں، یعنی کہ سراسر اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے۔
اللہ تعالی ہمیں محبت و احترام اور خلوص سے نیت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔